السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، انشاءاللہ آج میں جنت کا سفر اس موضوع کے اوپر چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، انسان کا پہلا اور حقیقی ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جنت ہی میں رکھا تھا۔ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس کی ترجمانی یوں ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ ساتھ ہی پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی، وہ یہ شرط لگائی کہ تم جو چاہو وہ کھاؤ، جنت میں جہاں چاہو تم رہو، البتہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم تھا آدم علیہ السلام کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے یہ حکم تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے فریب اور دھوکے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ انہیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ اس دنیا میں رہ کر جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں رہ کر جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا دراصل اپنی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ یہاں انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہاں اس کا ٹھکانہ ایک متعین وقت تک کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ہی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اس میں تم کو اٹھانا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو بھی موقع دیا۔ شیطان جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس وقت شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اور وہ مہلت قیامت تک کی مانگی۔ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں یہ ثابت کروں گا کہ جس انسان کو تو نے اتنا اعزاز دیا ہے وہ جو ہے تیرا کتنا نافرمان اور ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اجازت دی، اور وہ شیطان اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ شیطان غافل نہیں ہے، شیطان چوکس ہے، چوکنا ہے۔ وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو راہ راست سے بھٹکائیں، راہ راست سے اس کو ہٹائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنی حدیث کے اندر یہ بات بتائی کہ انسان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، اور وہ چیز ہم آپ جو ہے نہیں کر سکتے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا۔ شیطان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے،
تم پر حملہ کرتا ہے، گھات لگا کر حملہ کرتا ہے، ایمبوش جسے ہم کہتے ہیں چھپ کے وار کرنا، ویسا وار جو ہے شیطان کرتا ہے، اور مستقل لگا ہوا ہے کہ تم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے۔ یہ جو عبادات کا جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دن میں 5 وقتہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے اندر اقرار کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ بار بار یاد دہانی کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم کو غافل نہیں رہنا ہے۔ شیطان ہمارا جو بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے ہمیں غافل نہیں رہنے کے لیے بارہا یہ ہمارے لیے یادہ ریمائنڈر کروایا جاتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ نماز اور یہ جو ارکان ہے، یہ عملی مظہر ہے ہمارے ایمان کو اظہار کرنے کے۔ ایمان کا اظہار ان عملی عبادات کے ذریعے سے جو ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے جو گویا ایک کشتی ہے جس میں ہم سوار ہو کر ہم اپنا سفر جو ہے سفر زندگی طے کرتے ہیں۔ اگر یہ کشتی کسی صحیح سمت پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر چلتی ہے تو انسان اپنی کھوئی ہوئی منزل یعنی جنت کو پھر پہنچنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی سفر حیات کی جو کشتی اگر غلط رخ پہ چلتی، اللہ کی بتائے ہوئے قوانین، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر ہماری زندگی جاتی تو پھر جو ہے جنت جو ہم سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو بتایا کہ اگر تمہیں میری طرف سے ہدایات آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے تو انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجنے کے بعد جو ہے یہ بتایا۔ اور جو لوگ اس کے مقابلے میں کفر کریں گے، انکار کریں گے، سرکشی کریں گے، بغاوت کریں گے، ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، اور وہی لوگ جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کلیئر وارننگ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ یہ گائیڈ لائنس ہیں، یہ ہدایات ہیں، اس کے مطابق اگر تم زندگی گزارتے ہیں تو پھر تمہارے لیے جو ہے کوئی غم کا بھی معاملہ نہیں ہے اور کوئی تکلیف رنج نہیں ہوگا، اور تم جو ہے جنت پھر حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر تم ان ہدایات کے مخالف، اس کے خلاف اور انبیاء کے خلاف اگر تم چلیں گے تو پھر جو ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ مقصد حیات ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسان اور جن کو سوائے اس غرض کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میری غلامی کریں، وہ میری اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ عبادت، عبد، بندگی مکمل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو ہم نے اپنے نفس کے مطابق ہم نے کرنا شروع کیا اور جو چیزیں ہمیں بھاری گراں گزرتی ہیں اس کو ہم نے چھوڑا، ایسا نہیں، بلکہ کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ۔ یہ جو ہے بندگی، غلامی، اطاعت، فرمانبرداری، یہ چند عبادات کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم کر رہے ہیں تو پھر عبادت میں ہے، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو عبادت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کا بنیادی تقاضا یہ ہے
کہ سب سے پہلے ہماری وفاداری مکمل اللہ کے ساتھ ہو، ہماری لائلٹی، ہمارا سب کچھ جو ہے اللہ کے ساتھ ہو۔ دوسری طرف دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، جو قوانین ہم کو اپنی کتاب کے ذریعے سے دیے، اس قوانین کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ نے اس چیز کو جو ہے کر کے بتایا۔ تیسری چیز جو عبادت کے اندر آتی ہے وہ ہے تعظیم، پرستش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام، اور اس نے جن طریقوں سے عبادت کرنے کے لیے اپنے رسول کے ذریعے سے بتایا، اسی طریقے سے ہم پرستش اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام، اس کا اکرام ہم کو کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیز اس کے اندر آتی ہے۔ جب یہ تین چیز اگر ہم مکمل اسی کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ہمارا کھانا، ہمارا روزی کمانا، ہمارا نوکری کرنا، ہمارا سونا، یہاں تک کہ ازدواجی بیوی سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے سے کرنا، یہ تمام چیز عبادت کے اندر آتی ہے۔ تو مکمل جن، تو یہ وہ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا کیا، تاکہ تم جو ہے اللہ کی فرمانبرداری، اطاعت، غلامی، اتباع، پیروی اسی طریقے سے کرو جیسے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اس کی ترجمانی یوں ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستہ چلتے مسافر ہو۔ متعدد حدیث ہمیں اس ضمن میں ملتی ہیں، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم آخرت کو اوجھل کر دیتے ہیں، آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ آخرت کا عقیدہ جیسا، ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو اس کی وجہ سے دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی، سب کچھ، دنیا کی کامیابی، سب کچھ اسی پر ہماری نظر ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں آخرت کی کامیابی اگر ہمیں میسر اگر آنی ہو تو ایک اور حدیث میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ان معنوں میں ہے کہ اس کے لیے پابندیاں ہیں، یہ کام کرو، وہ مت کرو، بہت سارے پابندیوں کے اندر اس کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر ان پابندیوں کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو آخرت میں جو ہے کامیابی ہوگی۔ اس نصیحت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ لوگوں سے اکثر کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ لوگوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ بہت اہم بات یہاں پر اس کی حدیث کے اندر جو ہے بتائی گئی کہ جو ہے مومن کا معاملہ، ایمان والے کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ، کیونکہ ایک اور حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک مومن صبح مسلمان رہے گا، شام میں کفر میں داخل ہو جائے گا، شام میں ایمان والا رہے گا لیکن صبح میں کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایسا زمانہ، پرفتن زمانہ جو ایسا آئے گا کہ فرمایا، تو مومن کے لیے بتایا گیا کہ صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، یعنی یہ انتظار مت کرو کہ تم زندہ رہیں گے، تم جو ہے تم کو مرنا ہے، تم کو جواب دہی کی تیاری کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہاں، تو اس چیز کی جو ہے تاکید کی۔ آج بھی دیکھیے کیسے ہم دیکھ رہے ہیں حالات عالمی سطح پر، فلسطین کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عین اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ صبح کوئی ہے تو شام میں کوئی نہیں، شام میں کوئی ہے تو صبح کوئی نہیں۔ ایسے جو ہے مومن کے لیے یہ زندگی کا معاملہ مسافر کے جیسا ہے، جتنی ضرورت ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جنت کا جو حصول مومن کی سب سے بڑی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے۔ بارہا ہمارے دروس کے اندر
جمعہ کے بیانات کے اندر تقویٰ کے متعلق، پرہیزگاری کے متعلق، خوف خدا کے متعلق، ڈر کر زندگی گزارنے کے متعلق بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں۔ جنت کا تذکرہ جو ہے اکثر کم ہوا کرتا ہے۔ جنت کا حصول مومن کی سب سے بڑی جو ہے یہ خواہش ہونی چاہیے۔ وہ اپنی زندگی کا سکون اور اطمینان قربان کر کے، بہت ساری چیزیں اپنے کو یہاں پر قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی دولت لٹا کر، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ ایک انصاری صحابی ہیں، مدینہ میں ان کا ایک خوبصورت باغ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھنے لگے تو دوران نماز ان کی توجہ جو ہے باغ کے خوبصورت پھل پھول اور درختوں کی طرف جو ہے مبذول ہو گئے۔ نماز ادا کر رہے ہو، نماز کے دوران ان کا ذہن جو ہے اپنے باغ کی طرف چلا گیا اور رکعتوں کی تعداد بھول گئے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ باغ جنت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، یعنی اتنا بڑا باغ جنت کے راستے میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے میری نماز میں خلل ڈالا میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاں چاہے وہاں استعمال کرنے کا حکم دیا۔ کیسے ہمارے اسلاف تھے، کیسے ہمارے صحابہ تھے، کیسے ان کی قربانیاں تھیں، کیسے جو ہے وہ مال کو لٹاتے تھے، کیسے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں یہ چیزیں کیوں تھیں ان کے اندر؟ اس لیے کہ ان کا یقین بہت مضبوط تھا، ان کا عقیدہ آخرت جو ہے بہت مضبوط تھا اور وہ اس چیز کو ترجیح دیتے تھے، آخرت کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے۔ ایک اور واقعہ، مومن جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں ہوتا، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ جنگ بدر کا اعلان ہو چکا۔ حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ کے گھر میں 2 افراد جنگ کے قابل ہیں، ایک وہ یعنی ایک خود ہیں اور ایک دوسرے جو ان کے والد ہیں۔ دونوں کی خواہش تھی کہ جنگ میں شریک ہوں، جنگ بدر میں پہلی جنگ جو ہے اس میں شریک ہوں، مگر کسی ایک کا گھر میں رہنا ضروری تھا تاکہ گھر کی عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی جو ہے کر سکے۔ آخر طے ہوا کہ دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹا دونوں کے درمیان آخر طے ہوا کہ قرہ اندازی کیا جائے، کس کا نام نکلے گا وہ جو ہے جنگ کے لیے جائے گا۔ قرہ اندازی میں بیٹے کا نام نکلا تو باپ نے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں ولدیت کا حوالہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ میری خاطر تم قربانی کرو، مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دو، تمہاری تو ابھی عمر بہت کم ہے اور تمہیں آئندہ جو ہے ایسے موقع آتے رہیں گے۔ تو دیکھیے بیٹے کا جواب، یہاں اس نے کہا معاملہ شہادت اور حصول جنت کا ہے، اس کے سامنے نظر کیا تھی؟ شہادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ ہر مسلمان کو شہادت کی تمنا ہونا چاہیے، وہ چاہنا چاہیے کہ اس کی موت شہادت سے ہو، اگر نہ بھی آئے تو کم سے کم اسے تمنا رہنا چاہیے کہ وہ شہید ہو، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے، اور سب سے قیمتی چیز جو ہے اپنی جان ہے، اور سب سے بڑی نیکی اسلام کے اندر اپنی جان اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ حالانکہ اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ شہادت ہے کا میرا مقصد ہے اور حصول جنت کا ہے، اگر معاملہ جنت کا نہ ہوتا تو میں ضرور، باپ ہے، آپ کی بات مان لیتا، مگر جنت کے معاملے میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، جنت کی حاصل کرنے کے معاملے میں ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنگ میں شریک ہو گئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائے گئے۔ باپ بے قرار تھے کہ یعنی وہ اس کے اوپر یہ نہیں کیے، باپ بے قرار تھے کہ کب اب انہیں بھی اللہ کی راہ میں شہادت کا موقع نصیب، اور تاکہ وہ بھی اپنی بیٹے کی طرح
اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوں۔ دوسرے ہی سال جنگ بدر کے بعد جنگ احد پیش آئی تو حضرت خثیمہ رضی اللہ اس میں شریک ہوئے اور جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو جی ساتھیو، یہ ہے ہمارے صحابہ، یہ ان کے حصول جنت کا، حصول شہادت کا شوق ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمیں سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق، عبرت، نصیحت اور اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالنے کی ہمارے اندر جستجو اور ہمارے اندر وہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ جو واقعات یہ جو آتے ہیں ہمارے لیے بار بار ہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہم کو انسپائر کرنے کے لیے، ہم کو ہمت دلانے کے لیے، اور ہم اس چیز کے لیے ہمارے سامنے جو ہے اس کی کوشش کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ ہماری جیسا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اختلافات وغیرہ وہ سب چھوڑیے، لیکن ان شیطان لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو راہ راست سے ہٹانا۔ تو یہ اسی لیے بار بار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں ہمیں؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ اگر کچھ نہ ہو تو اس کی یاد سے تر رکھو تاکہ شیطان سے تم جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ پھر جنت کا تعارف قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جنت کی وسعت اور گہرائی اور اس کے حدود اربع کا ٹھیک ادراک نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے سامنے جو تحقیقات، جو انکشافات، جو علم ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ علم اتنا زبردست ہم کو اس آفاق کے بارے میں، اسپیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، ایور ایکسپینڈنگ ہے۔ قرآن خود اس کا اشارہ دیتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے پھیلتی، اتنی وسیع ہے۔ ابھی جیمس ویب ٹیلیسکوپ امریکہ نے جو چھوڑا ناسا کے ذریعے سے، بہت سارے حیرت انگیز انکشافات دیتا جا رہا ہے۔ ایک گیلیکسی کہکشاں کے اندر جو بلیک ہول ہے، کئی ملین لائٹ ایئرس، نوری سال سے ہمارے سے دور ہیں وہ، یعنی اس کائنات کے اندر یہ دنیا کا جو معاملہ ہے تنکے سے بھی کم کا جو ہے معاملہ ہے، اتنی حقیر چیز ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن مجید اس کو یہ دیتا ہے کہ یہ دنیا کی اس کے اوپر تم ترجیح مت دو، آخرت کے لیے تم جو ہے فوکس کرو۔ پھر یہ جو چیز ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنی وسیع کائنات ہے تو ایک جنتی کو جتنا وہ سوچ سکتا ہے، زمین آسمان یا جتنا وہ سوچ سکتا ہے، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کوئی اس کے پاس کمی ہے، نہ کوئی اس کے پاس قلت ہے، بلکہ اتنی وسعت ہے جو انسان کے دماغ کی سوچ سے باہر ہے۔ اتنا آج ہمارے سامنے وہ انکشافات آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، آل عمران کے اندر، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو، سبقت لے جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بہرحال سنتے ہیں ہم سورہ زاریات کے اندر، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی چاہو، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا؟ جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ تیار کی گئی۔ تو عزیز ساتھیوں، اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں، اتنے وعدے، اتنے چیزیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں۔ اس تعلق سے جنت کی عمارت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کا ترجمہ یوں ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی
اور ایک اینٹ چاندی کی، اس کا چونا گارا تیز خوشبودار کستوری جیسا ہے، اس کے سنگریزے قیمتی موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، اسے کبھی تکلیف نہ ہوگی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ جنت والوں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ یہ وہ خوشخبریاں جو ہے اہل ایمان کو دی گئی ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی ایک امتحان سمجھ کر دنیا میں گزاریں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اسلام کوئی کمپلیکیٹڈ دین یا مذہب نہیں ہے، اسلام سب سے آسان ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام سے دور ہیں، جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ کر کر بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ اسلام فطری دین ہے، یہ زیادتی زبردستی بوجھ نہیں ڈالنا ہے، یہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ تمام انسانوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو یہ کرے گا فلفل کرے گا، جو اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی ڈھالے گا، اس کے لیے جو ہے یہ وعدے جو ہے پورے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرے گا۔ بہت بڑا بہت وسیع مضمون ہے یہ تو چند نکات ہی میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں۔ جنت کے درخت پھلدار ہوں گے، گھنے سایہ دار ہوں گے۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ جنت کی نعمتوں میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے تعلق سے صحیح تصویر پیدا ہے۔ یہ وہ چیزیں، دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال اور سب سے زیادہ مصیبت زدہ انسان کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور اس کو جنت میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کبھی کوئی مصیبت لاحق ہوئی تھی؟ یہ مصیبت زدہ انسان کہے گا میں نے کبھی مصیبت اور پریشانی نہیں دیکھی۔ حالانکہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں جو فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا، اور موت کی وقت کی گھڑی ایسی ہے، موت جب آتی ہے تو وہ تکلیف ایسی ہے کہ دنیا کی تمام تکلیفوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تکلیف وہ ہے۔ لیکن اس سے جب یہ پوچھا جائے گا جنت میں ایک غوطہ لگانے کے بعد، پھر وہ تمام تعریفوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے کبھی وہ چیز یہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا کہ اس کے 8 دروازے ہیں اور ہر ایک کو ان کی نیکیوں کے مطابق جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب تم ہو۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیکھیے کتنی زبردست کتنا زبردست ان کا تقویٰ تھا، کتنی زبردست نیکیاں تھیں۔ یعنی کہ تمام امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ان کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ان کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا۔ ایسی شخصیت، ایسے یہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات اور تربیت کے ذریعے سے۔ یہ صرف ابو بکر رضی اللہ کا شوق نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی اس شوق اور جذبے کی عملی تفسیر تھی۔ کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جو ان سے چوکی ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 4 سوالات کیے۔ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟
کس نے آج جنازے میں شرکت کی؟ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کسی نے اسبات میں جواب نہیں دیا، کسی نے سر نہیں ہلایا۔ حالانکہ 4 چیزیں تھے، کسی نے سر نہیں ہلایا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام انجام دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں یہ سارے کام انجام دے وہ جو ہے جنتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے، یہ حدیث بھی ہم بارہا سن چکے ہیں، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بشارت سن کر ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ یہ تھے ہمارے صحابہ۔ اب یہ حصول جنت کا آسان نسخہ کیا ہے؟ اس کا آسان، یہ جنت حاصل کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آدمی اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول کرے تو پھر وہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ ہمیں کس چیز کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے باپ دادا کے رواج کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا کوئی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ خلاف ہوگا، پھر یہ مشکل ہوگا۔ اگر ہم اپنے نفس کو سرنڈر کے قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اتنا سمپل ہے، یہ کہنے کے لیے تو آسان ہے لیکن عمل کرنے کے لیے جو ہے بہت مشکل ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت میں ان نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جو بھی بندہ اس یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں سنے گا اس میں داخل ہو کر رہے، جو بھی سنے گا اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے گھیر دیں۔ پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ دوبارہ جا کر تم جنت کا مشاہدہ کرتے آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، تو نے اس کا حصول اس قدر مشکل بنا دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی اس میں داخل بھی ہو سکے گا۔ دونوں چیزیں آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ پھر غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں جنت اور جہنم میں داخلے کا نسخہ بتلا دیا۔ جو شخص خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، یعنی جو بھی کام ہم کریں یہ دیکھیں کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس کے مطابق ہے تو اپنائیں۔ یہ ہے ایک آسان فارمولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ نازعات کی آیت نمبر 40-41۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کی اتباع سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو عزیز محترم بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس حصول جنت کا شوق اور اس کے لیے مطلوبہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سامنے کہا، خوب جان لو تم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ اپنے ذہنوں میں سے ہم کو نکالنا ہوگا کہ ہم اپنی پرہیزگاری، تقوی، اعمال اس کے اوپر نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل کی بنیاد پر ہی تم جاؤ گے۔ یہ وہ چیز ہے، جتنا بھی ہم کریں، جو بھی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، خلوص کے ساتھ کریں اور اچھی امید رکھیں، تو انشاءاللہ پھر حصول
جنت جو ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ